احباب سے گزارش ہے قریب تشریف لے آئیں ذرا، جتنا قریب ہو گئے نا اتنا فائدہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ۔ دوریاں ختم کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ گرامی قدر بھائیو اور لائق احترام بزرگوں، اللہ مالک الملک کا فضل و کرم ہے جس نے مجھے اور آپ کو ایمان اور اسلام کی نعمت سے نوازا ہے۔ ایمان کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن رسولوں کو تسلیم کرنا ہے، اور اسلام کے ارکان میں سے بھی پہلا رکن اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینے کے بعد، اس کی الوہیت کو تسلیم کرنے کے بعد، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد، آخری نبی، آخری رسول، آخری راہبر، آخری ہادی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا ہے۔ گویا کہ میرے آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا، یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے بھی ایک رکن کا تقاضا ہے، اور آپ کو رسول تسلیم کرنا یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن کا حصہ ہے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر ایمان نہیں ہوگا، یقین نہیں ہوگا، تب تک نہ ایمان مکمل ہو سکتا ہے نہ اسلام مکمل ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنا یہ ارکان ایمان اور ارکان اسلام میں سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ جب میں نے اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کر لیا، اور میرے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ ذوالجلال نے اپنے آخری حبیب پر ایمان لانے کی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ یہ وہ نبی تھے، یہ وہ رسول تھے، یہ وہ ہادی تھے جن کی رسالت پر ایمان لانے کے لیے اللہ ذوالجلال نے پچھلے نبیوں سے اس بات پر عہد لیا تھا کہ اے رسولو اور اے نبیو، اگر تمہارے دور میں اور تمہارے زمانے میں ہمارا آخری رسول نبی بن کے آ جائے تو تمہارے لیے بھی ان پر ایمان لانا ضروری ہے اور ان کی مدد کرنا ضروری ہے۔ الگ بات ہے کہ اللہ ذوالجلال نے میری اور آپ کی جھولی میں اتنی بڑی سعادت ڈالی ہے، اور مجھے اگر اس کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی، اور میں آپ کی رسالت کے تقاضے کو پورا کرنے سے قاصر ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ڈیمانڈ اور طلب کو ادا کرنے سے پیچھے ہوں، یہ میری بد نصیبی ہے۔ ورنہ اگر مالک الملک نے مجھے اور آپ کو اپنے آخری نبی کا عہد اور آپ نے آخری نبی کا زمانہ عطا کیا ہے تو یہ بھی اللہ ذوالجلال کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کرنا یہ آپ کے حقوق میں سے ایک حق ہے، اور آپ کے میرے اور آپ پر بے شمار حقوق ہیں۔ ان میں سے ایک حق آپ کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کے پیچھے چلنا، آپ کی بات ماننا، آپ کی سنت اور طریقے کو اختیار کرنا، اپنی زندگی کو آپ کی سنت کے سانچے میں ڈھال لینا، یہ اللہ کے رسول کے حقوق میں سے ایک حق ہے۔
اگر میرا دامن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے خالی ہے، اگر میرے پاس نبی معظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی موجود نہیں ہے، تو میں یقیناً اپنے اس آخری نبی کے حقوق میں سے ایک حق کو تلف کر رہا ہوں۔ اور وہ اتباع صرف نام کی حد تک نہیں، کہنے کی حد تک نہیں، اقرار کی حد تک نہیں، بلکہ میری زندگی کا معمول اس بات کی گواہی دے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہے۔ کبھی وہ دور تھا جب لوگوں کا معاملہ دیکھ کے، لوگوں کا رویہ دیکھ کے، لوگوں کا سچ دیکھ کے، لوگوں کی صداقت دیکھ کے، لوگوں کو چہرہ دیکھ کے، لوگوں کی چال دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جایا کرتے تھے کہ اتنے اچھے اخلاق کا مالک اگر اسلام کا ماننے والا ہے تو ہم اس اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ بلکہ آپ کے ہند و پاک میں اگر اسلام کا یہ بول بالا ہوا ہے اور اسلام کا جھنڈا لہرایا ہے اور اسلام کی دعوت پھیلی ہے، تو اس میں بنیادی کردار ان تاجروں کا ہے جو عرب کے اس علاقے سے مال لینے اور دینے کے لیے آپ کے ہند و پاک کی منڈیوں میں پہنچے۔ لوگ ان کی صداقت اور سچائی کو دیکھ کے، ان مسلمان تاجروں کے رویے اور کردار کو دیکھ کے وہاں کے لوگ دھڑا دھڑ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور اسلام کی اس نعمت کو گلے سے لگایا ہے۔ یہ الگ جملہ ہے جو ہمارے عام مشہور ہے کہ ہند و پاک میں دین کی اشاعت کا سہرا بزرگان دین کے سر ہے۔ یہ بات مشہور تو ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اسلام کے اولین نقوش، اسلام کی ابتدائی دعوت اور خالص اسلام جو اللہ نے آسمان سے اتارا تھا قرآن کی شکل میں اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صورت میں، اس اسلام کا تعارف سب سے پہلے ان مسلمان تاجروں نے کروایا۔ اور صحابہ کرام کے دور میں 21 سے زائد صحابہ کرام تقریباً مختلف ادوار میں وہ ہندو پاک تک پہنچے اور اس صحیح اسلام کا تعارف کروایا۔ یہ میری اور آپ کی سعادت اور خوش نصیبی تھی کہ میں قدم قدم پہ، لمحہ با لمحہ، اپنی زندگی کے ہر مرحلے پہ، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، عبادت ہو یا اطاعت ہو، معاشرت ہو یا معیشت ہو، آئلی مسائل ہوں یا ازدواجی مسائل ہوں، زندگی کے ہر مسئلے میں مجھے چاہیے تھا کہ میں اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کرتا۔ میں دیکھتا اپنے لیے ماڈل اور نمونہ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتا۔ اللہ ذوالجلال نے قیامت تک کے لیے اگر کسی شخصیت کو میرے اور آپ کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے، جس کی صبح و شام کو دیکھ کے، جس کے دن رات کو دیکھ کے، جس کی لیل و نہار کو دیکھ کے، جس کے معمولات کو دیکھ کے، جس کی خوشی غمی کو دیکھ کے میں اپنی خوشی اور غمی کو اس کے سانچے میں ڈال سکتا ہوں، وہ ایک شخصیت حضرت محمد رسول اللہ کی شخصیت ہے۔ میں آج اپنی بدبختی کے پیش نظر اور اپنی کم علمی کے پیش نظر اور دنیا کے لالچ میں میری نظریں ان لوگوں پر پڑی اور ان لوگوں کو اپنا آئیڈل بنا لیا جس کا اسلام سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا، بلکہ اسلام سے دور تھے، اسلام کی نعمت سے محروم تھے۔ آج میرے گھر میں، میرے روم میں، میرے موبائل میں ان بدکماش لوگوں کی تصویریں اور ان کے ماڈل اور ان کی سیرت، ان کے مختلف رویے، ان کے جملے میری زبان کے اوپر بولتے ہیں۔ کاش کہ میں اگر نبی کریم کی محبت میں مخلص تھا اور آپ کو رسول مان چکا تھا تو میری زندگی کے آخری لمحے تک میرے لیے ماڈل اور نمونہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہونی چاہیے تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یقیناً تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آج میں داڑھی رکھ کے شرماتا ہوں، داڑھی رکھنے سے ڈرتا ہوں۔ لوگ مجھے متوا کہیں گے، لوگ مجھے مولوی کہیں گے، لوگ مجھے کہیں گے یہ دیندار ہے، لیکن کاش مجھے یہ احساس ہوتا کہ میری دنیا میں بھی عزت اور میری آخرت میں بھی عزت قیامت کے دن رب ذوالجلال کی ہاں اگر میں اپنے آپ کو معزز دیکھنا چاہتا ہوں تو تبھی ہوں گا جب میں اپنے آپ کو حبیب کبریا حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلاؤں گا اور رہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ اللہ ذوالجلال کے ہاں باعزت وہ شخص ہے، عزت وہ شخص ہے، عزت پانے والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو دین کے اوپر قائم ہے، جو شریعت پہ چلتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناتا ہے، جو آپ کے طریقے پہ قائم ہے، جو رسول کریم کے دین کے اوپر زندگی بسر کر رہا ہے، مالک الملک کی نگاہ میں وہ سب سے زیادہ معزز ہے
اور سب سے زیادہ عزت پانے والا ہے۔ وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کو پہچانتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حق کو جانتے تھے، یقیناً وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پیچھے نہیں رہتے تھے۔ جو ہی آپ کا فرمان سنتے، آپ کی حدیث سنتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی بات سنتے، خدا کی قسم لمحوں میں، سیکنڈوں میں وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈال لیتے تھے۔ وہ جانتے تھے اس وقت تک نہ ہماری کوئی عبادت قبول ہے، نہ ہماری کوئی نیکی قبول ہے، نہ ہماری نماز قبول ہے، نہ ہماری زکوٰۃ قبول ہے، نہ ہمارا عمل قبول ہے، جب تک وہ عمل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ سمجھتے تھے کہ ہماری دنیا و آخرت کی کامیابی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے اور آپ کی اتباع میں ہے۔ بے شمار واقعات اس کے اوپر دلیل۔ اللہ ذوالجلال نے آپ کی قانونی حیثیت کو بھی ذکر کیا، آپ کی آئینی حیثیت کو بیان کیا۔ اگر کوئی شخص قرآن سے رہنمائی لیتا ہے، نبی کریم کی فرمان کو وہ حیثیت نہیں دیتا جو رب ذوالجلال نے بیان کی ہے، اس آدمی کا بھی منہج درست نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں فرق کرتا ہے، قرآن کو حجت سمجھتا ہے، حدیث کو حجت نہیں سمجھتا، قرآن سے دلیل لیتا ہے، حدیث سے دلیل نہیں لیتا، اس آدمی کا بھی منہج درست نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یا آپ کی ذات پہ کسی نے اعتراض کیا، مالک الملک نے آپ کی حیثیت کو بنوانے کے لیے کہ ہم نے اس آخری نبی کو اگر ماڈل اور نمونہ بنا کے بھیجا ہے تو صرف کہنے کی حد تک نہیں، اقرار کی حد تک نہیں، یاد رکھنا جب تک تم اس آخری نبی کے فیصلوں کو اور ان کی زبان سے صادر ہونے والی باتوں کو اور ان کی زبان سے نکلنے والے جملوں کو اپنے عقیدے میں شامل نہیں کر لو گے، اور جب تک اس کو دل و جان سے تسلیم نہیں کر لو گے، اور جب تک اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال نہیں لو گے، تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ صحیح بخاری کا وہ معروف واقعہ ہے، ایک انصاری مسلمان کا اور نبی کریم کے پھوپھی زاد بھائی حضرت زبیر کا آپس میں اختلاف ہوا، اور اختلاف بھی اس بات پہ ہوا، حضرت زبیر کی زمین اوپر تھی، انصاری مسلمان کی زمین نیچے تھی۔ پہاڑی علاقے میں جب بارشوں کا پانی آتا تو پہلے وہ پانی حضرت زبیر کی زمین میں آتا اور پھر اس کے بعد انصاری مسلمان کے پاس آتا۔ انصاری کو یہ تحفظ تھا کہ شاید حضرت زبیر مجھے پورا پانی نہیں دیتے، وہ اپنے مسئلے کا مقدمہ نبی معظم کی عدالت میں دائر کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو کچھ زیادہ اہمیت نہ دی، پانی کا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، تھوڑا استعمال کیا یا زیادہ استعمال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کے طور پہ حضرت زبیر سے کہا کہ زبیر تو پانی کو روک لیا کر اور پانی کو اپنے کھیتوں کو پلا لیا کر، جب ایک مرتبہ پانی تیرے کھیت میں مکمل طور پہ گھوم جائے تو پھر پانی کو اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دیا کر، پورا کھیت کناروں تک بھرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر یہ تیرا پڑوسی اتنی سی بات سے راضی ہوتا ہے تو اس کو ناد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ دیا۔ انصاری مسلمان کلمہ گو شخص، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا وہ آدمی نبی معظم کے اس مشورے پہ اپنے ریمارکس ان کلمات میں دیتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ان کان ابن امتک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، آپ نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ پھوپھی کا بیٹا تھا نا، آپ کی پھوپھی جان بھائی تھا نا، اس کو یہ خیال گزرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پورا حق نہیں دیا اور آپ نے اپنا فیصلہ اپنے پھوپھی جان بھائی کے حق میں دیا۔ حدیث کے لفظ ہے فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس انصاری کلمہ گو مسلمان کے اس جملے پہ نبی معظم کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، اور چہرے کا رنگ بدلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں لال پیلے ہو گئے اور فرمایا یا زبیر، زبیر اس کے اپنے کھیت کو پانی پلا حتیٰ کہ وہ پانی تیرے کھیت کے کناروں تک پہنچ جائے، اور پانی کو روک کے رکھ اور کناروں تک اپنے کھیت کو بھر لے، اور بھرنے کے بعد پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو پہلے مشورے کے طور پہ، کیونکہ پانی کا مسئلہ کوئی اتنا اہم مسئلہ نہیں تھا، دونوں کو صلح کروانے کے لیے کہا کہ پانی ایک مرتبہ کھیت میں گرنے کے بعد چھوڑ دیا کر، لیکن اب اگر اس کو میرے اس مسئلے پہ تحفظ ہے تو اب میں زبیر کو پورا حق عطا کرتا ہوں کہ کھیت کو کناروں تک بھرنا یہ زبیر کا حق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فیصلہ صادر کر دیا۔ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں،
حضرت زبیر کہتے ہیں کہ میرا خیال یہ ہے کہ اس انصاری مسلمان کے نبی کریم کے اس فیصلے پر جو یہ ریمارکس تھے کہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا تھا اس لیے آپ نے فیصلہ کیا ہے، اللہ ذوالجلال نے قرآن کی یہ آیتیں اتاری تھی، فلا وربک لا یؤمنون، مجھے تیرے رب ہونے کی قسم ہے، فلا وربک پس تیرے رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھ سکتے، ایمان والے نہیں ہو سکتے، ایمان کی نعمت سے محروم ہے وہ شخص مومن نہیں ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ اپنے باہمی اختلافات میں اور اپنی جھگڑوں میں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فائنل اتھارٹی اور آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ اور آپ کی عدالت کو آخری عدالت اور آپ کے فیصلے کو اسلام کی آخری سپریم کورٹ نہ مان لے تب تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مدینے کا باسی ہے، اللہ کے نبی کے زمانے کا ہے، آپ کے شہر میں رہتا ہے، اپنی آنکھوں کو نبی کریم کی رضاعت سے مزین کرتا ہے اور نبی کریم کی رضاعت سے ٹھنڈا کرتا ہے، لیکن اگر وہ شخص بھی پیارے حبیب کے ایک فرمان پہ ساری سنتوں پہ نہیں، آپ کے ایک فرمان پہ اپنے اس قسم کے خیالات کا اظہار کرتا ہے اور نبی معظم کے ایک حدیث کے اوپر اپنا اس قسم کا رویہ پیش کرتا ہے، آسمان کے رب کو نبی کریم کی ایک بات پہ بھی یہ رویہ برداشت نہیں۔ کلمہ گو تھا، مسلمان تھا، نبی کریم کے زمانے میں تھا، اللہ ذوالجلال نے کہا اگر تیرا یہ نظریہ ہے تو تیرا ایمان بھی باقی نہیں ہے۔ ہم نے تو بڑی جرأت کے ساتھ لمبی داڑھی والا، چھوٹی ستھڑ والا، چھوٹی شلوار والا اور متوا داڑھی رکھ کے پھرنے، ہم بے دھڑک ہو کے اور بڑی جرأت کے ساتھ نبی کریم کی سنتوں پہ اور آپ کے الفاظ پہ اور آپ کے طریقے پہ، اگر کسی کو نماز کے اندر رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے کی توفیق ہوتی ہے، ہم آرام سے کہتے ہیں مکھیاں اڑا رہا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں جس شخصیت کے فرمان پہ اس قسم کے ریمارکس دینے والا ہوں، میرے ان ریمارکس کے اوپر مالک الملک نے یہ کہا ہے کہ تیرا ایمان بھی باقی نہیں ہے۔ کاش کہ مجھے اپنے نبی کی قدر ہوتی اور آپ کے فرمان کا احترام ہوتا اور آپ کی اس قانونی حیثیت کو سمجھتا ہوتا۔ تیرا ایمان باقی نہیں، تو مومن نہیں ہو سکتا۔ کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ کب تک مومن نہیں ہو سکتا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جس مسئلے میں اختلاف ہو، وہ مسئلہ عقیدے کا ہو، وہ مسئلہ ایمان کا ہو، وہ مسئلہ نماز کا ہو، وہ مسئلہ روزے کا ہو، وہ مسئلہ حج کا ہو، وہ مسئلہ عمرے کا ہو، وہ مسئلہ طواف کا ہو، وہ مسئلہ کسی دینی معاملے کا ہو، شریعت میں کسی معاملے میں اگر تمہارا جھگڑا ہے، اختلاف ہے، تمہاری رائے مختلف ہے، تمہاری سوچیں مختلف ہیں، لیکن اس مسئلے میں آپ نے اختلاف کا حل چاہتے ہو تو وہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کرنا ہوگا۔ اگر تم چھوٹی عدالتوں میں وہ فیصلے لے کے بیٹھے رہے اور اس کا حل نبی کریم کی عدالت سے نہیں کرواؤ گے، پھر بھی ایمان نہیں بچے گا، اور اپنے مسئلے کا حل نبی کریم کی عدالت میں لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پہلی بات کہ نبی کریم کو فائنل اتھارٹی دے، آپ کے فرمان کو آخری فرمان سمجھے، آپ کی سنت کو اپنے لیے آئیڈیل سمجھے اور آپ کی عدالت سے فیصلہ کروائے اور یہ اعتقاد اور نظریہ رکھے۔ اور دوسری بات، جب آپ کی عدالت سے فیصلہ صادر ہو جائے، آپ کی سنت معلوم ہو جائے، آپ کے طریقے کا علم ہو جائے، آپ کی سنت کے بارے میں اس کو آگاہی ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ نماز کا یہ مسئلہ بخاری مسلم میں ہے، اس کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا یہ مسئلہ حدیث کی فلاں کتاب میں ہے، اس کے علم میں آ جائے حج کا یہ مسئلہ اللہ کے نبی کے فرمان کے اندر یوں ہے، اسے چاہیے کہ وہ اس کو دل سے تسلیم کر لے، اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کرے۔ دل میں تنگی محسوس، بے شمار ایسے لوگ ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے مانتا ہوں حدیث بخاری کی ہے، تسلیم کرتا ہوں حدیث مسلم کی ہے، مانتا ہوں کہ حدیث رفع دین کی ہے، مانتا ہوں کہ حدیث آمین کی ہے، لیکن دل سے اس کو تسلیم کرنے کو تیار۔ حدیث بھی صحیح ہے، مسئلہ بھی سنت سے ثابت ہے، مسئلہ بھی عقیدے کا ہے، مسئلہ بھی اللہ اکبر عقیدے کے ساتھ متعلق ہے، دلیل بھی جان چکا ہے، لیکن اللہ اکبر
سینے کے اندر وہ وسعت موجود نہیں ہے کہ اس کے اوپر عمل کر لے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دل کے اندر وسعت نہیں رکھتا اور دل میں تنگی محسوس کرتا ہے، حدیث سننے کے بعد اس کے چہرے کا مزاج تبدیل ہوتا ہے، اور حدیث سننے کے بعد سٹپٹاتا ہے اور پریشان ہوتا ہے، غصے میں آتا ہے، تو اس شخص کا بھی ایمان باقی۔ اور تیسری بات وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، ایمان بچانا ہے، حبیب کائنات کی رسالت پر ایمان لانے کے فوائد حاصل کرنے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پینے کی سعادت لینی ہے، اور قیامت کے دن حبیب کبریا کی سفارش کا حق لینا ہے، تو پھر کیفیت یہ بنانی پڑے گی کہ ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی۔ اور جو آپ کی اس قانونی حیثیت سے واقف تھے اور آپ کی اس آئینی حیثیت کو جانتے تھے، ان کی حالت کیا تھی، اس کے اوپر میں ایک دو واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو آپ کی اس قانونی حیثیت کو جانتے تھے، ان کی کیفیت کیا ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں 13 سال تک رہے نبوت کے اعلان کے بعد، اور پھر آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ مدینہ آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے تک اپنا چہرہ بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ آپ کی دلی تمنا تھی اور آپ کی خواہش تھی کہ بابا ابراہیم کا بنایا ہوا گھر اگر میرا قبلہ بنا دیا جائے تو یہ خوب ہوگا۔ اور آپ مکہ میں جتنی دیر نمازیں پڑھتے رہے، نماز کی فرضیت کے بعد آپ بیت اللہ میں اس مقام پہ کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی آپ کے سامنے رہتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی آپ کا چہرہ ہوتا تھا۔ یوں سمجھیے کہ آپ یہ جو حجر اسود اور رکن یمانی کی سائیڈ ہے، اگر آپ اس سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہوگا اور ساتھ بیت المقدس کی طرف بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کو بھی سامنے رکھتے اور بیت المقدس کو بھی سامنے رکھتے تھے، چونکہ اس وقت تک قبلہ بیت المقدس تھا۔ لیکن جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ جانے کے بعد اب بیت اللہ کی طرف منہ کرنا ممکن نہیں۔ ایک بات تھی، یا بیت اللہ کی طرف منہ کرتے یا بیت المقدس کی طرف منہ کرتے، لیکن چونکہ ابھی تک شرعی حکم یہی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کرتے رہے۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی سن لیجئے، بیت المقدس کے قبلہ ہونے کی دلیل قرآن کی کسی ایک آیت کے اندر موجود نہیں ہے۔ بیت المقدس کے قبلہ ہونے کی دلیل قرآن کی کسی آیت کے اندر موجود نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ صرف قرآن اللہ کی وحی نہیں بلکہ نبی کریم کی حدیث بھی ایک قانونی حیثیت رکھتی ہے شریعت کے ثبوت کے لیے اور شریعت کے اثبات کے لیے۔ جس طرح قرآن دلیل بن سکتا ہے، نبی کریم کی حدیث بھی شریعت کے اثبات کے لیے کافی ہے۔ ہر مسئلے کا قرآن میں ہونا ضروری، ہر مسئلے کا قرآن میں ہونا ضروری۔ جس طرح کہ آج جدت پسند مولویوں کو یہ غلطی لگی ہے، دین و دانش کے نام سے لوگوں کی دین اور دانش کو چھین رہے ہیں، ان کو یہ غلطی لگی ہوئی ہے کہ صرف قرآن ہی دین کا ماخذ ہے، حدیث دین کا ماخذ نہیں۔ لیکن یہ دلیل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 16 مہینے تک یا بیت اللہ میں کھڑے ہو کے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا، اس کا ذکر قرآن کی کسی آیت کے اندر موجود ہے۔ کس دلیل کی بنا پہ تھا؟ وہ اللہ کی وحی تھی جو نبی کریم کے سینے پہ اللہ نے اتاری تھی، اور اس وحی غیر مطلوب جو پڑھی نہیں جاتی، اس کے پیش نظر اللہ کے نبی اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف کر رہے تھے۔ آپ کی چاہت کے مطابق 16 مہینے کے بعد قبلہ تبدیل ہوا، قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت یہ تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنایا جائے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف پھرنا اور اٹھنا دیکھتے ہیں۔ فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم آپ کو ضرور اس قبلے پہ پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی خواہش تھی کہ بیت اللہ کو قبلہ بنائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 مہینے کے بعد جب اللہ نے قبلے کے حکم کو تبدیل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے تبدیل بھی اس لیے کیا، یہ بھی نقطے کی بات یاد رکھنا کہ اللہ ذوالجلال دیکھنا چاہتے تھے کہ ہمارے نبی کی اتباع کون کرتا ہے۔ پہلے 16 مہینے تک بھی اگر لوگوں نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تو کس بنیاد پہ؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو حجت مان کے، جس کا قرآن میں ذکر موجود۔ اس سے بھی آپ کی سنت کی آئینی حیثیت واضح ہوتی ہے۔ اور 16 مہینے کے بعد بھی اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اگر ہمارے اس نبی کی رسالت پہ یقین رکھتا ہے۔ یہودی بڑے خوش تھے کہ یہ مسلمان، یہ نبی تو ہمارے موافق ہے کہ اس نے قبلہ ہی ہمارا قبلہ بنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ چیک کرنا چاہتے تھے کہ اس نبی کے اوپر ایمان میں یہ لوگ کتنے مخلص ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، ہم نے
اس قبلے کو اس لیے مقرر کیا جس پر آپ چل رہے تھے، لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، ہم یہ جاننا جانچنا چاہتے تھے کہ رسول کی پیروی اگر وہ رسول پر ایمان لانے میں مخلص تھے، تو اگر وہ پہلے قبلے کی طرف رسول کی اتباع میں منہ کر رہے تھے، تو آج ہم نے قبلہ تبدیل کر دیا ہے اس نئے نبی کے دین میں اور اس نئے نبی کی شریعت میں، اگر وہ مخلص ہے رسول کی اتباع میں تو وہ بھی نبی کے ساتھ اپنے چہرے کو بیت اللہ کی طرف کیا کر لے گا؟ ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ رسول کے اوپر ایمان، دل سے ایمان کون رکھتا ہے، اور پھر جو آپ کو رسول مان چکے تھے ان کی کیفیت کیا تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز شروع کرنے سے پہلے اللہ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل کیا، اور آپ نے اپنی عصر کی نماز شروع سے، آغاز نماز سے، شروع نماز سے، ابتدا نماز سے مسجد نبوی کے اندر بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھائی۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد جب مسجد نبوی سے نکلا اور مسجد قبلتین کے جوار میں بنی سلمہ کا وہ علاقہ جب اس بستی کے پاس سے گزرا، تب وہ مسجد موجود نہیں تھی، اس بستی کے لوگ ابھی تک قبلے کی تبدیلی کا حکم آنے کے بعد وہ لوگ ابھی تک اپنے چہرے کو بیت اللہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کھڑے تھے، کیونکہ ان کو ابھی تک مسئلے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ وہ شخص کھڑے ہوتا ہے اور کھڑے ہو کے کہتا ہے اشہد باللہ، ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عبادت کے لائق ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتا ہوں، اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا، اور اس کے بعد اپنی زبان سے اعلان کرتا ہے اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والوں، الا ان القبلۃ قد حولت، خبردار غور سے سن لو کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، قبلہ تبدیل ہو چکا ہے۔ اس سے ایک یہ مسئلہ بھی حل ہوا، لوگ کہتے ہیں جتھے کوئی لگا رہے، پنجابی کا جملہ ہے نا، جہاں کوئی لگا رہے، اور یہ بات غلط ہے۔ اگر یہ بات درست ہوتی تو اس صحابی کو کھڑے ہو کے ان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والوں کو روکنے کی ضرورت، جتھے کوئی لگا رہے۔ لیکن اس بندے نے اس جملے کو برداشت نہیں کیا اور اس جملے پہ عمل نہیں کیا، بلکہ جب دین کے مسئلے کا پتہ ہو، جب حدیث کا علم ہو، جب سنت آ جائے، جب آپ کو فرمان آ جائے، مجھے علم ہے تو پھر اس کو پہچانا میری ذمہ داری ہے، اگلا مانے یا نہ مانے یہ رب ذوالجلال کے اختیار میں ہے، لیکن اس کا اعلام اور اس کی خبر دینا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ صحابی کا طرز عمل ہے، یہ اللہ کے رسول کے مدرسے کے طالب علموں کا رویہ تھا۔ اس شخص نے اعلان کیا قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، آگے شاگردوں کی حالت دیکھیے جو آپ کے مدرسے کے طالب علم تھے اور آپ کے تربیت یافتہ تھے، آپ کی رسالت پر ایمان رکھتے تھے، آپ کی قانونی حیثیت کو جانتے تھے، ان کی کیفیت کیا تھی؟ ہم تو سنت کو تاریخ دیتے ہیں نا، سنت کو تاریخ دیتے ہیں، جیسے جج کسی مقدمے کو لمبا کرنے کے لیے مدعی اور مدعا علیہ کو تاریخیں دیتا ہے نا، بھگا کے اس کو مارتا ہے، 6 مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد 23 تاریخ، اگلے مہینے کی 24 تاریخ، اس کے اگلے مہینے 6 مہینے کے بعد ہم جج تاریخیں دیتے ہیں، ہم سنت کو تاریخ دیتے ہیں۔ داڑھی رکھ لو بھائی، میں حج کے بعد رکھوں گا، داڑھی رکھ لو بھائی شادی کے بعد رکھوں گا، داڑھی رکھ لو بھائی سفید بال ہونے پہ رکھوں گا، داڑھی رکھ لو بھائی ریٹائرمنٹ کے بعد رکھوں گا، ابھی میں نے بے ایمانی کرنی ہے تھوڑی سی، جب تک وہ بے ایمانی کمپلیٹ نہیں کر لیتا تب تک داڑھی نہیں رکھتا۔ ہم اللہ کے نبی کی سنت کو یوں ٹال رہے ہیں، اللہ کی قسم اگر میرا حدیث کے ساتھ، سنت کے ساتھ اتباع کے بارے میں یہ رویہ ہے تو پھر مجھے سمجھنا ہوگا کہ ابھی تک میں نے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا، میں نے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ جو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے تھے اور آپ کی سنت کی اہمیت کو جانتے تھے، ان کی حالت کیا تھی؟ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں فَدَارُوا كَمَا هُمْ، نماز کے جس حصے میں تھے، نماز کی جس کیفیت میں تھے، نماز کی جس حالت میں تھے، اسی حالت میں اپنے چہروں کو بیت المقدس سے پھیر کے بیت اللہ کی طرف کر لیتے ہیں۔ جن کے دلوں میں آپ کی محبت تھی، جن کے سینے آپ کے پیار سے لبریز تھے، جو آپ کے مقام کو جانتے تھے، جو آپ کے مرتبے سے واقف تھے، جو آپ کے فرمان کی قدر کو سمجھتے تھے، جن کے ذہن اور اعتقاد میں یہ بات جم چکی تھی کہ جب تک عمل اور جب تک عبادت اور جب تک نماز سنت کے سانچے میں نہیں ڈھلے گی، مالک الملک کے دربار میں قابل قبول نہیں۔ وہ سلام پھیرنے کا انتظار بھی کیا، اگلی نماز کا انتظار کیا، جن کے دل میں آپ کی محبت ہوا کرتی ہے، اللہ کی قسم وہ نماز کے دوران بھی پتہ چلے تو اپنے چہروں کو بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھیر لیا کرتے ہیں۔ آدھی نماز بیت المقدس کی طرف اور آدھی نماز بیت اللہ کی طرف۔ جو آدھی پہلی تھی مسئلے کا پتہ نہیں تھا، جب مسئلے کا پتہ چلا
تو ان کو یہ معلوم تھا کہ اگر اگلی نماز مسئلے کا پتہ چلنے کے بعد سنت کے مطابق نہیں ہوگی تو مالک الملک کے دربار میں قابل قبول. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ ہم نے تو بے شمار موقعوں پہ حدیث کا پتہ چلنے کے بعد ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. میرا فلاں، میرا مولوی، میرا گاؤں کا مولوی، میں فلاں آدمی، میری مجبوریاں، برادری، خاندان، قبیلہ، لوگ کیا کہیں گے. اور میرے عزیز، اگر میں اور آپ اپنے نبی کو رسول ماننے میں مخلص ہیں تو پھر مسئلے کا پتہ ہونے کے بعد مجھے اس مسئلے پر عمل کرنے میں لیٹ کرنی چاہیے، کرنی نہیں چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا حق ہے. اپنے چہروں کو پھیر لیتے ہیں اور مجھے اور آپ کو اپنے عمل کے ساتھ بتا دیتے ہیں ہم نے جو نبی کریم کا مقام سمجھا ہے. ہمارے نظریے اور عقیدے میں رسول کریم کا جو مرتبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت تک اپنے عمل کو قابل قبول نہیں سمجھتے اللہ کے دربار میں جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا. اس مسئلے پہ بے شمار واقعات موجود ہیں، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں نے بھی واپس جانا ہے. صرف یہی اصولی طور پہ یہی ایک دو باتیں اپنے ذہن میں رکھیے. بات تھوڑی ہو اور سمجھ آ جائے، میں سمجھتا ہوں لمبی بات کرنے سے وہ زیادہ مفید ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں داخل ہونے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ کھڑے ہو کے آواز دی، اجلسو، بیٹھ جاؤ، اجلسو، بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ پہ بیٹھ کے جو ہی آپ کا فرمان آپ کے کان میں پہنچا تو اسی مقام پہ بیٹھ گئے. نبی کریم فرماتے ہیں تعال یا عبداللہ، میں نے تجھے یہ تو نہیں کہا تھا کہ یہیں بیٹھ جانا، آگے بڑھیے، آگے آ کے بیٹھیے. فرمانے اللہ کے نبی وہ سمجھتے تھے کہ رسول کریم کا جب فرمان آ جائے تو پھر اپنی مرضی مقدم، پھر اپنی خواہش نہیں مقدم ہوتی. آپ کے فرمان اور آپ کی سنت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا فرمان سننے کے بعد فوراً اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال دیا جائے. بے شک وہ ان کی مرغوب غذا کیوں نہیں تھی، وہ اس کے دل دادا کیوں نہ تھے. جب شراب کی حکمت کا حکم آتا ہے اور یہ صدا لگتی ہے خیبر کے موقع پہ، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیۃ، بے شک اللہ اور اس کا رسول آپ کو گھریلو گدھوں کے گوشت کے استعمال سے منع کرتے ہیں. وہ لوگ جو گدھوں کو ذبح کر چکے تھے، جب ذبح کیا تھا تب تک حرمت کا حکم، جب کاٹا تھا تب تک حرمت کا حکم، جب پکایا تھا تب تک حرمت کا حکم. ہنڈیاں ابلی ہوئی تھی، گوشت تیار تھا، یہ نہیں کہا چلو یہ تو اعلان سے پہلے کا کاٹا ہوا اور ذبح کیا ہوا ہے، اس کو کھا لیتے ہیں، اس میں تو کوئی حرج نہیں، یہ تو کھا لیتے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ جب اللہ کے نبی کی زبان سے بات صادر ہو چکی ہے، اب ہماری نجات ممکن ہے تو نبی کریم کے حکم ماننے میں ممکن ہے، آپ کے حکم کو چھوڑنے میں ہماری نجات نہیں. فوراً وہ پکی ہوئی ہنڈیاں اپنے چولہوں سے اتار کے نیچے بہا دیتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ جب پیغمبر کی زبان سے بات آ جائے، میرا اگر آپ کی رسالت پر ایمان ہے تو پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی نبی کریم کے فرمان سے اپنا سر کھینچنا نہیں چاہیے اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. اور اسی کو اللہ نے قرآن میں کہا ہے سورۃ حجرات کے شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اور ایمان کی دولت سینے میں سمیٹنے والوں، اور ذرا اس کے ساتھ یہ بھی سنتے جائیے، یہ آیتیں کب اتری، یہ آیتیں کب اتری. سورۃ فتح ہے اور سورۃ فتح کے بعد سورۃ حجرات ہے. سورۃ فتح کے اندر صلح حدیبیہ کا ذکر ہے. حدیبیہ کے مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب میں دیکھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کرنے والے ہیں اور کر رہے ہیں، اپنا خواب صحابہ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے عمرے کی تیاری کی. جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے آپ کو مکہ آنے سے روک دیا، حتیٰ کہ آپ نے ایلچی بھیجا. فیصلے پہ یہاں بات پہنچی کہ آپ اس سال یہیں اپنے عمرے کو ختم کر کے واپس چلے جائیں، اگلے سال اس فیصلے کے مطابق اپنا عمرہ کر لیں، اور پھر بقیہ ایگریمنٹ کی شکیں معروف ہیں کہ اگر ہمارا کوئی بندہ مکے جائے گا، مدینے جائے گا تو آپ اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے، اگر آپ کا کوئی مسلمان ہمارے ہتھے چلے گا تو ہم اس کو چھوڑنے کے پابند. صحابہ کرام نے، عمر فاروق نے، ابو بکر صدیق نے اور باقی صحابہ نے جب یہ شرطیں دیکھی تو دل ان کا ان شرطوں کو ماننے کو تیار، حتیٰ کہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ ہم نے تو اس اسلام کے لیے مکہ کا سب کچھ چھوڑ دیا تھا. نبی کریم کے فرمان پہ ہم نے مکہ کا جائیداد، مکہ کی دولت، مکہ کے مکان، مکہ کے گھر، مکہ کے بیوی بچے، سب کچھ ہم نے اللہ کے نبی کے فرمان پہ اور آپ پر ایمان لا کے چھوڑ دیا. اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارا یہ اسلام صحیح سچا اسلام نہیں کہ اللہ کے نبی اس قدر دباؤ والی شرطیں قبول کر رہے ہیں؟
لیکن اللہ تعالیٰ اپنے معاملات سے بہتر جانتا ہے اور بہتر سمجھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کے آرڈر کے پابند تھے۔ باہر صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جانور ذبح کر دو، ایک مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ کہا، لیکن کوئی شخص بھی اپنا اونٹ اور اپنا جانور ذبح کرنے کے لیے باہر۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس رویے سے گھبرا کے تھوڑے سے پریشان ہو گئے، واپس اپنے خیمے میں گئے۔ حضرت ام سلمہ سے کہتے ہیں کہ میں ان کو 3 مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ جانور ذبح کر دو، اور یہ اپنا جانور ذبح کرنے کو تیار، سر مڈا دو، احرام کھول دو، لیکن یہ نہیں کھول رہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ ایسے کیجئے، باہر جائیے، اپنا اونٹ لیجئے اور اس کو ذبح کر دیجئے، نہر کر دیجئے اور اپنے بال مڑا دیجئے، کسی کو کہنے کی ضرورت، بس آپ یہ کر دیجئے۔ اللہ کے رسول نے جب اونٹ ذبح کیا اور جانور قربان کر دیا اور بال کٹوا دیے تو اللہ کی قسم وہ لوگ جو پیچھے بیٹھے تھے وہ دھڑا دھڑ اپنے جانوروں کو ذبح کرنے لگے اور اپنے بال بھی مٹا دیے۔ اس سے جو مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اگر آدمی اپنی بیوی سے بھی مشورہ کر لیتا ہے تو یہ کوئی برا کام نہیں۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بعض سے زیادہ عمل مؤثر ہوتا ہے۔ آدمی کا کردار اور آدمی کا عمل اس کے قول سے زیادہ اثر دکھا جاتا ہے۔ قول اور بات اتنا اثر نہیں کرتی جتنا اس کا عمل اثر کرتا ہے۔ تو اللہ اکبر کبیرہ، جب یہ تناظر اور یہ مسئلے کا پس منظر تھا کہ 3 مرتبہ کہنے کے بعد، اور یہ نہیں تھا کہ وہ آپ کو رسول نہیں مانتے تھے، لیکن چونکہ وہ شرطیں ایسی تھیں کہ جن شرطوں کو ماننے کے لیے صحابہ کرام کا دل تیار، یہ ساری مسلمانوں کے خلاف شرطیں جاری، لیکن اللہ جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف نہیں، بلکہ اللہ نے اس کو فتح مبین کہا ہے۔ سورۃ فتح کی آیات۔ اگلی سورت کے آغاز میں اللہ کہتے ہیں کہ مومنو، نام بھی مومنوں سے مخاطب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان کی دولت سمیٹنے والو، جب پیغمبر کا حکم آ جائے تو پھر اس طرح پیچھے ہٹنا بہتر، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان بچانا ہے، مومن بننا ہے، ایمان پہ رہنا ہے۔ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے، تمہارا دل، تمہاری مرضی اگرچہ تمہاری سمجھ کے مطابق جو کہتی ہو وہ کہے، لیکن جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو وہاں آگے بڑھنے کی اجازت۔ اپنی مرضی کو دبا دو، اپنی خواہش کو دبا دو، اپنے بڑے کی بات کو نیچے کر دو، لیکن نبی کریم کی بات کو پیچھے کرنے کی اجازت۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واللہ اپنی مرضی کو پیچھے کرنا، سنت کو آگے کرنا، برادری کو پیچھے کرنا، حدیث کو آگے کرنا، خاندان کو پیچھے کرنا، نبی کریم کے فرمان کو آگے کرنا، یہ تبھی ہو سکتا ہے جب اللہ کا ڈر بندے کے ذہن کے اندر ہو۔ جب تک رب کا ڈر نہیں آئے گا تب تک اپنی خواہش پیچھے نہیں ہو سکتی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے، جو تم کہتے ہو زبان سے اس کو خوب سننے والا ہے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے ہمیں بھی اللہ کا یہ فرمان اپنے اوپر فٹ کرنا چاہیے۔ ایمان والو، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب جاننے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تقاضوں میں سے اور آپ پر ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی کرنا ہے۔ وقت قلیل ہے، 9:30 بجے ہماری بس روانہ ہونی ہے، تو میں انہی الفاظ کے اوپر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو وہ حق جو اللہ نے عطا کیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھال لے، اور آپ کا وہ حق صحیح معنوں میں اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرا نام عبد الماجد ہے، میں اسلامک سینٹر انیزا کے اندر داعی اور مترجم ہوں، برائدہ اور قسیم۔ پاکستان میں میرا جنگ سے تعلق ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ یہ تھے فضیلت الشیخ عبد الماجد صاحب، اللہ ان کے پند و نصائح پر ان کو بہتر اجر عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اتباع رسول اور قرآن اور سنت پر عمل کے اللہ ہمیں توفیق دیں۔ سامعین محترم، وقت کی قلت کی وجہ سے معذرت خواہ ہیں، سوالات وغیرہ کے جواب دینے سے۔ انشاءاللہ پھر کبھی اللہ نے چاہا تو
اس کے بعد ایک اعلان ہے، کل انشاءاللہ مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد اسی مسجد میں پروگرام ہوگا، تو دوبارہ سے آپ لوگوں سے شرکت کی اپیل ہے۔ ایک محاضرہ ہوگا مغرب کے بعد، ایک محاضرہ ہوگا عشاء کے بعد، اور کھانے کا بھی انتظام ہے چونکہ وقت کی وجہ سے، تو دیگر بھائیوں کو بھی آپ اس سے آگاہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اچھے سے اچھے عمل کرنے اور بدعمالیوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ سب کے حاضری قبول فرمائے، منظور فرمائے۔ اس نیک عمل کے واسطے وسیلے اللہ سب کے گناہوں کو، لغزشوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ جو بھی نیک مقاصد ہیں، جائز تمنا اور ضروریات ہیں، اس میں اللہ ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ جو بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرمائے۔ جو بھی بیمار ہیں اللہ ان سب کو صحت دے، تندرستی دے، صحت اور عافیت دے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو قرآن اور سنت پر متحد اور متفق ہونے کی توفیق دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔